الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ لفظ کہنے کا حکم ہے۔ کیا ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ اس طرح سے کہتے تھے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ وحدہ لا شریک چاہے، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یا ایسے کہو کہ جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، اور پھر آپ چاہیں، اس طرح سے اس میں کلمے کا اضافہ کر کے کہو، اور نہیں تو صرف یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ حضرت قتیلہ سے مروی ہے ان قتیلہ امرأۃ من جہینہ ان یہودیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تنددون وانکم تشرکون تقولون ما شاء اللہ وشئت وتقولون والکعبہ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الکعبہ ويقولون ما شاء اللہ ثم شئت۔ یہ امام نسائی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح گائے۔ حضرت قتیلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم مسلمان لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تم لوگ کہتے ہو ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نیز تم کہتے ہو الکعبہ، کعبے کی قسم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قسم اٹھانی ہو تو کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ۔ رب کعبہ یعنی کعبہ کے رب کی قسم یہ کہو، یہ نہ کہو کہ کعبے کی قسم۔ اور ماشاء اللہ وشئت کی بجائے کہو ماشاء اللہ ثم شئت، یعنی یہ لفظ کہا کرو ماشاء اللہ وشئت کی جگہ پر ماشاء اللہ ثم شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، شرک کے سلسلے میں کتنی احتیاط برتی گئی ہے شریعت میں کہ ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں شرک کا شائبہ بھی آتا ہو، شرک کی طرف لے جانے والا ہو، کوئی ایسا لفظ نہ کہا جائے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ماشاء اللہ وشئت یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، یعنی ایک آدمی نے اس طریقے سے کہہ دیا ماشاء اللہ وشئت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ صرف اتنا کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ، ماشاء اللہ وحدہ یعنی جو اکیلا اللہ چاہے، جو تنہا اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے، یعنی یہ لفظ کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، آپ سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، لیکن دیکھیے کتنا احتیاط برتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے، یہ مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی یعنی ماں کی جانب سے ایک بھائی تھے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ،
اور روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس ہوا، یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے وہ گزرے۔ میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کا بیٹا کرا دیتے تھے، محبت میں اتنی محبت تھی کہ ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جیسے آج لوگ محبت میں نبی کا درجہ کہاں کہاں تک لے کے چلے جاتے ہیں، اور علماء کا اور اماموں کا درجہ نبیوں تک لے کے چلے جاتے ہیں محبت میں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط عمل ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی بعض دفعہ شرکیہ عمل میں چلا جاتا ہے اور بعض دفعہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم بھی اچھے ہو، ان یہودیوں نے کہا ان سے کہ تم بھی اچھے ہو اگر ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، یہ نہ کہتے تو تم بھی اچھے ہوتے۔ تو اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا۔ میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے، ان کو تم لوگوں نے نبوت سے اٹھا کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم بھی اگر ماشاء اللہ وشاء محمد، یعنی جو اللہ چاہیں اور محمد چاہیں، یہ لفظ نہ کہتے تو تم بھی اچھے ہوتے۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں سے ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے ساری بات ذکر کی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ خواب کسی کو بتایا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، طفیل نے جو خواب دیکھا ہے اور اس نے بعض کو بتایا بھی ہے، تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس بات سے روکنے میں میرے لیے فلاں فلاں چیز مانے تھی، تم ماشاء اللہ وشاء محمد نہ کہا کرو، تم ماشاء اللہ وشاء محمد نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہو ماشاء اللہ ثم شاء محمد، ماشاء اللہ ثم شاء محمد، یہ لفظ کہا کرو، یعنی جو اللہ چاہیں پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، یعنی تفریق کرو۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ماشاء اللہ صرف کہا کرو، صرف ماشاء اللہ کہا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو دوستو کہ ہمارے اس دین کے اندر توحید پر کتنا زور دیا گیا ہے، اور شرک کی جو ایک چھوٹی سی راہ ہو سکتی ہے، ایک ادنا سے جو راستہ ہو سکتا ہے، اسے بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کیا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھ لو کہ کس طریقے سے شرک کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کون کون سا عمل کرتے ہیں۔ اب تو قبروں پر جاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ عمل ہو گیا، ہمارا بچہ صحت یاب ہو گیا تو ہم اتنی چادر چڑھائیں گے، ہم اتنی دیگیں چڑھائیں گے، ہم اتنے بکرے چڑھائیں گے، ہم اتنے مرغے چڑھائیں گے۔ کیا کیا عمل ہو رہا ہے میرے بھائیو دوستو۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے منع کر رہے ہیں اپنے دور کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، کہ یہ لفظ نہ کہا کرو ماشاء اللہ وشاء محمد، بلکہ یہ کہو کہ صرف جو اللہ چاہے وہی ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ نے تعلیم دی ہے، لیکن آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اتنا بڑا درجہ دے دیے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ ہماری منتیں پوری کرواتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو واقع میں ایسا نہیں ہے، حقیقت حال کے خلاف ہے، بلکہ یہ چیزیں واقع ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کسی کا لقب غوث ہے، غوث اعظم ہے، یعنی غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار۔ کسی کا لقب مشکل کشا ہے، مشکل کشا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا۔ کسی کا لقب ہے غریب نواز، بھائی اسی کو تو کہہ رہے ہیں، اسی بندے کو، اللہ کے بندے کو کہہ رہے ہیں یہ غریب نواز، غریبوں کو نوازتا ہے، یہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، یہ سب سے بڑا مددگار ہے، یہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ کسی کا لقب ہے کوئی لقب داتا کے نام سے مشہور ہے۔ تو طرح طرح کی چیزیں آج لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور جس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ فلاں جگہ جانے سے اولاد ملتی ہے، فلاں جگہ جانے سے بیماری دور ہوتی ہے، فلاں جگہ جانے سے یہ اچھائی ملتی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں لوگوں میں مشہور و معروف ہیں، اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہیں، اور آج ہم مسلمان کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، حدیث کا بھی مطالعہ کریں۔ آج حدیث کی کتابیں بھی آپ کو بہت سی زبانوں میں دستیاب ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، آپ اس کو بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو شرک سے، شرکیہ اعمال سے بچا سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان قرآن و سنت کی طرف آئیں اور تمام طرح کے خرافات کو چھوڑیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر ہم قرآن و سنت کا راستہ پکڑ لیں اور ان تمام باطل راستوں کو چھوڑ دیں، تو میرے بھائیو دوستو، آج پھر ہم اس دنیا میں سربلند ہو جائیں گے، ہمیں پھر وہ سربراہی ملے گی جو پہلے سلف کے زمانے میں تھی۔ لیکن مشکل یہی ہے کہ آج ہم کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہی خرافات، بدعات اور شرکیہ اعمال کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔